محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. آپ مسلک اہل حدیث مسلک حقہ آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے. اب میں بلا تاخیر اور بڑی مشکل سے بنا کر سٹیج تک لانے میں کامیاب ہو چکا ہوں. استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالیٰ کو ان کا اصرار یہ ہے کہ یہ جلسہ میرے والا نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کی تقریر میں تو کر نہیں سکتا, تو یہ لوگ کہیں انکار نہ کر دیں. اب وہ سامنے تشریف فرما ہے اور میں آپ سے تائید چاہتا ہوں کہ یہ جلسہ انہی کے انتظار میں تھا. نعرہ تکبیر اور زور سے ذرا. میں سویرے جمعہ پڑھانا ہے, تسی سونا ہے چپ کر کے 12 بجے ہونا ہے. تسی نعرہ تکبیر. جب تک میں راضی نہیں ہوں گا نا تب تک نہیں جان چھوٹنی, تب تک سپیکر ادھر نہیں جانا. اب ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے میرے استاد محترم کفایت اللہ شاکر صاحب یہاں تشریف فرما, وہ ایسے کروایا کرتے ہیں, ہاتھوں کو اٹھا کے کہ کھڑا کروا دوں, تھوڑی سستی اتار دیں. چلیں پھر کھڑے ہو جائیں ایک دفعہ ذرا, آپ پتہ بھی چلے نا بھی بھوکا, آپ بھوک نہیں لگی آپ کو بھی, ابھی اور گھنٹہ ڈیڑھ گزار سکتے ہیں بھوک کے ساتھ, گزار لیں گے نا. کھانا ویسے پڑا ہوا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ 2 اور تقریریں, 2 اسکالرز تشریف فرمائے ہیں. استاد محترم کے بعد برادر محترم برادر اکبر حضرت رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب تشریف فرمائے ہیں. یہ 2 تقریریں یہ مختصر ہوں گی, مجھے پتا ہے. یہ 2 تقریریں سننے کے بعد آپ کو کھانا ملے گا. تو اب ذرا آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو ایک دفعہ کھڑے ہونے کے بعد آدمی کا زور طاقت قوت بڑھ جاتی ہے. نعرہ تکبیر. لو استاد جی پورا جلسہ تو اڈا ہے. السلام علیکم. حافظ عمر صدیق صاحب تشریف فرما ہے, مولانا نواز چیمہ صاحب تشریف فرما ہے, اور عبد المنان راسک صاحب تشریف. سارے سن کے جانے دینا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یقیناً اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا کہ جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما دیے. وہ جو ان کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں, ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں.
اور حقیقت بات یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری، آپ کا وجود مسعود، آپ کی شخصیت کا ہر پہلو وہ صرف انسانیت کے لیے نہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا، اور یہ رحمت ایسی ہے جو اللہ کی طرف سے تمام جہانوں کو ہدیے کے طور پر ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما انا رحمت مہدات، میں وہ رحمت ہوں، انما انا رحمہ، میرا وجود رحمت ہے، آپ کا ورود رحمت ہے، آپ کی آمد رحمت ہے، آپ کی ایک ایک بات رحمت ہے، آپ کی ذات رحمت ہے، آپ کا گھرانہ رحمت ہے، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ فرمایا مہداتن، یہ اللہ نے آپ لوگوں کو ہدیہ کی ہے رحمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ کی شخصیت کے، آپ کے وجود کے، آپ کی گفتار کے، آپ کے کردار کے، آپ کے لباس کے، آپ کی نگاہ کے، آپ کے لعاب کے، آپ کے زلفوں کے، آپ کے اشارہ ابرو کے، جتنے پہلو ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے رحمت۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، ان کے یہ سارے مقاصد، آپ کی شخصیت کے یہ سارے پہلو، رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کے پہلو، آپ لعاب لگائیں تو شفا بن جائے، آپ ہاتھ پھیریں تو ٹوٹی ہوئی ٹانگ، عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں ایسے تھا جیسے اس کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ کافرو تمہارا کفر بھی ہوتا رہے تو تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اللہ اس دھرتی پر عذاب نازل نہیں کرتا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، ہر پہلو رحمت ہے۔ لیکن کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بعثت یہ رحمت ہے؟ آپ کا مقصد بعثت لوگوں کو برکت پہنچانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا، آپ کی آمد کا، آپ کی تشریف آوری کا مقصد۔ بات تو اتنی سی ہے، اللہ نے ایک رحمت ہدیہ کی ہے، کیا ہم اللہ کے کیے ہوئے ہدیے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ بات اتنی سی۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں صرف اللہ کی ذات، اللہ کا کلام اور پھر صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان تینوں کی حیثیت اور مقصد سمجھ لیں۔ اللہ کی ذات، اس نے مخلوق پیدا کی، مخلوق پیدا فرمائی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی بندگی کے لیے پیدا کی، ابدیت کے لیے پیدا فرمائی، ابدیت کے لیے ہدایت نازل کی، قرآن نازل کیا۔ یہ قرآن ہے، اس سے ہدایت پکڑو تاکہ تمہیں ابدیت کا پتہ چلے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن ہدایت کے لیے ہے۔ جب قرآن ہدایت کے لیے ہے، اب دیکھیں اللہ کی ذات، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہر وقت
ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے. اس نے اعلان کیا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب تم مجھے پکارو، نہ کوئی وقت کی قید ہے، نہ کوئی وسیلے سیڑھی پوڑی کا کوئی ذکر ہے. جب بھی پکارو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جو بھی مجھے پکارے، جب بھی پکارے، میں اس کی دعوت کا، اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. لیکن اس نے اعلان کیا ہے انا عند ظن عبدی بی. میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. ہے وہ قدرتوں کا مالک، ہر کام، ہر بات، ہر وقت کر سکتا ہے. لیکن جو گمان رکھے کہ میرا اللہ میری نہیں سنتا، اس کی وہ نہیں سنتا. اس ناقدرے کی کیوں سنے؟ ما قدر اللہ حق قدری. ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اللہ کی ذات ہے. یہ مثالیں دیتے ہیں جی، سیڑھی پوڑی ادھر ادھر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تضربوا للہ الامثال. یہ ایک دوسرے کے لیے مثالیں دیا کرو، اللہ کی مثالیں نہ دیا کرو. اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی ذات ہے ہی نہیں، تو مثال کیسی؟ اللہ رحمتیں رکھتے ہوئے، قدرتیں رکھتے ہوئے، طاقتیں رکھتے ہوئے وہ ناقدرے کی نہیں سنتا. اور جب وہ سنتا ہے تو سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلتی ہوئی سیاہ چونٹی اس کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے. اور جب کوئی ناقدرہ بلائے، اللہ کی قدر نہ جانے، اللہ کے بارے میں غلط گمان رکھے، وہی ذات ہے لیکن وہ اناؤں والی ذات ہے، وہ غیرتوں والی ذات ہے، وہ ایسے ناقدرے کی نہیں سنتی. تو پھر باوجود اللہ کی قدرت اور طاقت کے فائدہ ہوا؟ اللہ کی ذات کی قدرتیں اپنی جگہ. اب آ جائیں اللہ کے قرآن پر. اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہے. جو خصوصیت اللہ کی ذات میں ہے وہی خصوصیت اللہ کے کلام میں ہے. جو انا اللہ کی ذات میں ہے وہی انا اللہ کے کلام میں ہے. جس کو اللہ نے قرار دیا کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. جو اس سے ہدایت نہیں لینا چاہتا، جو اللہ سے باتیں نہیں کرنا چاہتا، اس کی وہ نہیں سنتا. اور جو اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خولہ باتیں کر رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو میں نہیں سن سکی، اللہ نے عرش پہ سن لی. جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ میری سنتا ہے، گھر میں دوسرے کونے پہ موجود، وہ نہیں سن سکا، اللہ نے آسمانوں پہ بات سن لی. انا عند ظن عبدی بی. قرآن نازل کیا ہدایت کے لیے. قرآن سے ثواب ملتا ہے، جو ثواب لینے کی نیت سے پڑھتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے. جو قرآن کو برکت لینے کی نیت سے پڑھتا ہے اس کو برکت ملتی ہے. جو شفا لینے کی نیت سے پڑھتا ہے اس کو شفا ملتی. جو جس نیت سے پڑھتا ہے اس کو وہ ملتا ہے. ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت لینے کی نیت سے پڑھتا. اور جو ہدایت لینے کی نیت سے نہیں پڑھتا اس کو ہدایت نہیں ملتی. قرآن کتاب ہدایت ہے لیکن وہ ہدایت نہیں دیتا، بلکہ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سارے لوگوں کو یہ اللہ ہدایت دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا. بلکہ سورہ مائدہ میں فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِّن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. 2 دفعہ یہ آیت دہرائی اللہ تعالیٰ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدبخت ایسے ہیں کہ جب بھی قرآن نازل ہوتا ہے نا، ان کے طغیان اور کفر میں اضافہ ہو جاتا. ان کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوتا. اضافہ کس سے ہوتا ہے؟ قرآن کے نازل ہونے سے ہوتا ہے. حد ہو گئی. قرآن تو کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب طغیان
نعوذ باللہ من ذالک نہیں ہے۔ قرآن کتاب کفر نعوذ باللہ من ذالک نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ لیکن جو بدبخت قرآن کے ساتھ تعلق غلط رکھے، جو قرآن سے ہدایت لینے کی نیت سے پڑھتا نہیں ہے، اس کے مقاصد اور ہیں، وہ قرآن کو رکھتا ہے، وہ قرآن سے برکت لیتا ہے، وہ قرآن سے ثواب لیتا ہے، لیکن وہ بدبخت قرآن سے ہدایت نہیں لیتا، وہ ہدایت کہیں اور سے لیتا ہے، اس کو قرآن ہدایت نہیں دیتا۔ اب آ جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن نازل ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ اب جو شخص برکت لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، نعت پڑھنے کا تعلق رکھتا ہے، آپ کا سراپا بیان کرنے کا تعلق رکھتا ہے، آپ کی ذات کو صادق اور امین بیان کرنے کا تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ ہدایت کا تعلق نہیں رکھتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی اس کے ساتھ بطور ہادی اور رہنما کے نہیں بنتا۔ لہذا وہ جو رحمت ہے نا، انما انا رحمت مہدا، میں رحمت ہوں، اللہ کے طرف سے ہدیہ ہوا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے تشریف لائے؟ تم نے کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بیان کر لیں، ذات مان لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی نہیں بنتا انسان۔ ذات کو ماننے سے نبی کس کا امتی نہیں بنتا، امتی بنتا ہے بات کو ماننے سے، ذات کو ماننے سے نہیں بنتا۔ اگر نہیں یقین آتا تو چلے جائیں اس دور میں، ابو جہل سے پوچھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ وہ کہے گا سچے ہیں، وہ کہے گا صادق ہیں، وہ کہے گا امین ہیں، وہ کہے گا اعلی اخلاق والے ہیں، وہ کہے گا کہ پورے عرب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، سب کو بلا کے پوچھا، بتاؤ میں اگر کہوں جبل بو قبیس کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے، تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ ابو جہل بھی مانتا ہے، ابو لہب بھی مانتا ہے، کہتا ہے آپ نے کبھی زندگی میں غلط بیانی نہیں کی، اس لیے ہم مان لیں گے۔ لیکن وہی زبان اقدس جب اعلان کرتی ہے رسالت کا، جب اعلان کرتی ہے ہدایت کا، جب اعلان کرتی ہے مقصد بعثت کا، تو نہ ابو جہل مانتا ہے نہ ابو لہب مانتا ہے۔ وہی اب اس دور کا کافر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتا تھا، آج کا کافر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتا ہے۔ مائیکل ہارٹ اس نے کتاب لکھی، دنیا کے 100 بڑے آدمی، اس کو پہلے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا پڑا، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتا ہے۔ کیا وہ امتی بنا؟ نہیں بنا۔ وہ مانتا ہے کہ نبی سے سونا کوئی نہیں، وہ مانتا ہے نبی سے اعلیٰ اخلاق کسی کا نہیں، وہ مانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی باعث برکت ہستی کوئی نہیں، وہ سب مانتا ہے۔ نہیں مانتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو نہیں مانتا۔ لہذا امتیو خاطر جمع رکھو، نعتیں پڑھنے والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی باتیں کرنے والوں، آپ کی تشریف آوری کی باتیں کرنے والوں، آپ کی آمد کا جشن منانے والوں، احسان یہ ہے کہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، تم تو گمراہی میں تھے،
تم تو ضلالت میں تھے، اللہ نے ہدایت بھیجی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے ہدایت کی شکل میں، یہ رحمت ہے ہدیہ کی ہوئی، یہ ہدایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے ہدایت لینی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے۔ ہدایت ذات کو ماننے سے نہیں ملتی، بات کو ماننے سے ملتی۔ ذات کو ماننے سے ہدایت نہیں ملتی، اگر ذات کو ماننے سے ملتی ہوتی تو جس دن دار الندوہ میں کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا نعوذ باللہ من ذالک منصوبہ بنا رہے تھے، اس دن بھی ان میں سے انہی لوگوں کی امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ ہے تو دشمن لیکن ہے بڑا امانتدار۔ دشمنی کس بات کی؟ دشمنی صرف اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو نہیں مانتے، آپ کی رسالت کو نہیں مانتے۔ سہیل بن عمر، اللہ اکبر، معاہدہ حدیبیہ لکھا گیا کہ یہ معاہدہ ہو رہا ہے سہیل بن عمر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ وہ کہتا ہے محمد کو ہم رسول اللہ مان لیں تو مسئلہ ہی ختم ہے، یہی تو ہم مانتے نہیں ہیں۔ محمد بن عبداللہ لکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں نہیں مٹاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے خود مٹا دیا۔ معاہدہ کرنا تھا، محمد بن عبداللہ لکھا۔ محمد بن عبداللہ کو ایک طاقت بھی مانتا ہے سہیل بن عمر، ایک ریاست بھی مانتا ہے، ایک امانت بھی مانتا ہے، آپ کی صداقت بھی مانتا ہے، وہ سب مانتا ہے، نہیں مانتا تو آپ کی ہدایت کو نہیں مانتا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیر اللہ نے دی بہت شر کے بعد۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شر کے بعد پھر کوئی خیر ہے؟ فرمایا ہاں خیر تو ہے لیکن اس میں دھوکہ ہوگا۔ وفیہ دخانٌ، خیر تو ہے لیکن دھوکے والی خیر ہے۔ اللہ کے رسول دھوکہ کیا؟ وما دخانہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھوکہ کیا ہے؟ فرمایا دھوکہ یہ ہے کہ ائمۃ یہدون، تقریریں کرنے والے بڑے مولوی ہوں گے، ائمۃ یہدون، ہدایت دینے والے ہوں گے، تقریریں کرنے والے ہوں گے، میلاد منانے والے ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کرنے والے ہوں گے، لوگوں کو اپنے پیچھے لے جانے والے ہوں گے۔ ائمۃ یہدون بغیر ہدی، لیکن وہ جو ہدایت دے رہے ہوں گے وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی، بغیر ہدی۔ اب وہ ہے دھوکہ، وہ ہے فراڈ، نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کام اپنی مرضی کے، ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بات کسی اور کی، ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بات کسی اور کی، یہی تو دھوکہ ہے، یہی دھوکہ ہے۔ سن لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو ذات کو مانتے ہیں بات کو نہیں مانتے۔ تعلق امتی کا اسی وقت بنتا ہے۔ بڑی معروف حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، امتیو توجہ کرو، سارے امتی جنتی، سارے جنتی، الا من ابا، صرف وہ جنت میں نہیں جائے گا جو انکار کر دے۔ کس بات سے انکار؟ ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ وہ جنت میں جانے سے انکار کر دے، ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہر امتی جنتی ہے تو جس نے امتی بننے سے انکار کیا وہی رہے گا، پیچھے وہ رہے گا جس نے امتی ہونے سے انکار کیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا امتی ہونے سے کون انکار کرتا ہے؟ بات ایک ہی ہے، جو امتی ہوگا تو جنت میں جائے گا، گارنٹی ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، یہ گارنٹی تیرے پنڈ کے مولوی کی نہیں، یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، جو امتی ہونے سے انکار کر دے۔ بھلا امتی ہونے سے کون انکار کرتا ہے؟ ہم تو نعتیں پڑھتے ہیں، ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے واری جاتے ہیں۔ فرمایا سن لو، صدقے واری جانے سے امتی نہیں بنتا، امتی بنتا ہے من اطاعنی فدخل الجنہ، اور جس نے میری ذات کو مانا وہ امتی نہیں ہے، جس نے میری بات کو مانا وہ امتی ہے۔ من اطاعنی فدخل الجنہ، جس نے میری بات مان لی وہ جنت میں گیا۔ ومن عصانی، جس نے میری بات نہیں مانی، بات وہ کسی اور کی مانتا ہے، ذات کو مانتا رہے۔ جو ذات کو مانتا ہے وہ تو کافر بھی مانتے تھے، اس دور کے کافر بھی مانتے تھے، آج کے دور کے کافر بھی مانتے ہیں۔ اگر تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانا تو کیا مانا؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہو، ادھر گردن جھکی ہو، قالوا سمعنا واطعنا، سنا، فوراً گردن جھک گئی۔ اگر یہ نہیں ہے تو فرمایا ومن عصانی، جو بات میری نہیں مانتا، فقد ابا، اس نے تو میرا امتی ہونے سے انکار کر دیا۔ وہ بھلے میری ذات کو مانتا ہو، میری بات کو نہیں مانتا تو وہ گویا جنت میں جا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور امتی وہی بنے گا جس کو لچھے دار تقریریں کرنی آتی ہیں یا نہیں آتی، اس کو لچھے دار نعتیں پڑھنی آتی ہیں یا نہیں پڑھنے آتی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کر سکتا ہے یا نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے وہ فوراً جھک جاتا ہے۔ سننے اور عمل کرنے کے درمیان تردد کا وقفہ نہیں ہوتا، سمعنا واطعنا، وہ چونکہ چنانچہ میں نہیں پڑھتا، افس اور بٹس سے میں نہیں پڑھتا۔ امتی وہی ہے، اور جو سچا امتی بن گیا اس کے لیے گارنٹی ہے جنت میں جانے کی۔ اللہ مجھے اور آپ کے امتی بنائے، ہم سچا امتی بنائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے زندگی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔